دوسرا یہ جو احتجاج کہتے ہیں نا، یہ جی پوسٹر اٹھا لو، یہ کمزور لوگوں کا کام ہے. بہادر لوگ لڑتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے کہنے سے کوئی رہا کر دیں گے؟ نعرے لگاتے ہیں رہا کرو رہا کرو. کس سے نعرے، کس سے کہتے ہو؟ کم ظرف آدمی سے کہتے ہو رہا کرو. جو دشمنی کم ظرف ہے تو اس سے کیا، اس سے لڑو. میں نے محمود خان اشک زئی صاحب کو علم ہے، یہ جب 2 سال پہلے اجلاس ہوا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، میں نے اس وقت بھی گزارش کی تھی کہ اس ملک میں ابن زیاد کا دور آ گیا ہے. یہ ابن زیاد کی پالیسی پہ چل رہے ہیں. ہر طرف خوف پھیلا دو، تشدد کرو، خوف پھیلاؤ، تشدد کرو. اب یہ ہے کہ ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا. اور یہ لڑائی کو یہ نہیں کہ بھائی صفدر عباسی صاحب نے کہا کہ لاہور میں لڑائی شروع کرو. نہیں بھائی، یہ لڑائی شہر شہر، کریا کریا، گلی گلی کرنا پڑے گی. آپ کا دشمن جو ہے وہ سادہ نہیں ہے، وہ تو اتنے برسوں سے حکومت کر رہے ہیں. اچھا آپ مخالف، آپ کا مخالف جو ہے نا وہ نہ قانون کی پرواہ کرتا ہے، نہ انسانی حقوق کی، نہ ان چیزوں کی. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو ان سے لڑنا پڑے گا، یہ آرام سے نہیں چھوڑیں گے. میرا ایک تجویز ہے، بھائی تجویز کے بعد میں بات ختم کر دوں گا، کہ یہ جتنے لوگ منافق ہیں، خواہ وہ صحافت میں ہیں، خواہ وہ وکیلوں میں ہیں، خواہ وہ سیاستدانوں میں ہیں، خواہ وہ بیوروکریسی میں ہے، خواہ وہ کہیں پر بھی ہیں، جو بھی غیر آئینی اقدامات کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے ساتھ سلام لینا بھی ترک کر دو، چونکہ منافق جو ہے وہ کافر سے بھی برا ہے. ان منافقین کے ساتھ نہ ملو. آپ کے سامنے ایک بندہ آ جاتا ہے فارم 47 والا، ہاتھ ملاتا ہے، اس کو ہاتھ نہ ملاؤ، اس کو وقت نہیں پہ نہیں. تو جعلی آدمی ہے، تو جعلی جیت کر آیا، میں تیرے ساتھ اپنا ہاتھ ملا کے گندا نہیں کروں گا. اسی طرح یہ سیاست، یہ جو آرو بنے ہوئے تھے، کیا اصغر جویا کی طرح باقی آرو نہیں بن سکتے تھے جس نے نواز شریف کی جیت پہ سائن کرنے سے انکار کیا تھا؟ تو ایسے آروز سے بھی ہاتھ نہ ملائیں، کچھ نہیں ہوگا. رزق کا مالک اللہ ہے، یہ نہیں ہے. اب یہ مجھے ایک ٹی وی چینل کے مالک نے کہا، اشک زئی صاحب، مجھے فون آیا، یہ مظہر برلاس کا پروگرام بند کر دو، اس کو بیپر پہ بھی نہیں لینا. ٹھیک ہے کر دو. پھر ایک کا فون آیا، یہ سچ لکھتا ہے، اس کا کالم بھی نہ شائع کرو. مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں ایک جہاد میں ہوں، اور جہاد میں ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں، کوئی پرواہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس دھرتی پہ عمران خان جتنا بہادر آدمی کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا. ایک بہادر آدمی مل گیا ہے، اس کی خاطر ایک پروگرام کیا، ایک کالم کیا، ایک اخبار کیا، 10 ٹی وی کیا، 10 نوکریاں کیا، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. یہ لڑائی گلی گلی لڑو، اعلان کریں اشک زئی صاحب. اور مجھے آپ ساتھ ملائیں وکلا کو، ساتھ مزدوروں کو جن کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کسانوں کو ساتھ ملائیں. جین زی آپ کے فیصلے کی منتظر ہے، نوجوانوں کو ساتھ ملائیں. میں دیکھتا ہوں کون بیٹھتا اپنی کرسی پہ آرام سے. کوئی یہاں نہیں رہے گا، کوئی ڈکٹیٹر نہیں رہے گا. دنیا فرعون کو کھا گئی، دنیا یزید کو کھا گئی، اس وقت کے یزیدوں کو بھی کھا جائے گی. 1951 میں بھی سیاستدان ایوب خان کے ارد گرد پھر رہے تھے. اب قوم دیکھتی ہے پارلیمنٹ کی طرف. پارلیمنٹ کی حالت یہ ہے کہ نہ محمود خان کا نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے، نہ راجہ ناصر عباس کا ہو رہا ہے. جس نے وزیر اعظم کو کمرے میں بند کر لیا اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. اب میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ ایک چیئرمین سینٹ کو آپ کو کمرے میں بند کر لیں، اور دوسرے لوگ سپیکر قومی اسمبلی کو کمرے میں بند کریں، اور پھر اپنا نوٹیفیکیشن کروا لیں. کیونکہ ایک روایت موجود ہو گئی ہے کہ بھائی کمرے میں بند کر کے تو نوٹیفیکیشن کروا لیں. بہت شکریہ.
تھوڑا بولے مگر بہت مزیدار. سلامت رہو. بہت شکریہ جناب مظہر فواد صاحب ہیں خیالات کا اظہار کر رہے تھے. میں بھائی کل ہی میرے پاس لاسٹ آتے ہیں وہ ایک بار اپنے چھوڑ دیا نہیں وکیل بھی ہیں جناب رجسٹر علی قائد صاحب جنہوں نے اس وقت پاکستان میں طاقت حق بن چکی ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا ماحول بنا ہوا ہے. طاقتور اسٹیبلشمنٹ جو چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہے. جج خود فیصلے نہیں لکھ رہے، لکھوائے جا رہے ہیں، ڈکٹیٹ ہو رہے ہیں اور عدلیہ اپنا استقلال کھو بیٹھی ہے. پارلیمنٹ کے ذریعے عوام پر ظلم ہو رہا ہے، عدلیہ کے ذریعے ظلم ہو رہا ہے، پولیس کے ذریعے ظلم ہو رہا ہے، بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، پولیس مقابلے ہو رہے ہیں مبینہ طور پر، اور واضح ہے کہ اخباروں میں آ رہا ہے یہ سارا کچھ. پاکستان کے عوام ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. پاکستان کے جو پارلیمنٹ ہے وہ ارریلیونٹ ہو چکی ہے. کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر اب نہیں بچی ہے. پاکستان میں جو چیز نظر آ رہی ہے یہ کھنڈر ہیں. یہ جو ہمارے بیک پر اس طرف عدلیہ کی عبارتیں ہیں یہ کھنڈر ہیں. اس وقت یہاں عدل نہیں ملتا، یہاں پر عدل و انصاف کا قتل ہوتا ہے. پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے عوام کے حق میں کوئی قانون سازی نہیں ہوتی، بلکہ پاکستان کے عوام کے حق میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں. پولیس آپ دیکھ لیں کیا کر رہی ہے، باقی جو ادارے کیا کر رہے ہیں، بیوروکریسی کیا کر رہی ہے. ایک طرف یلغار ہے پاکستان کی ریاست کے اوپر، پاکستان کی سالمیت کے اوپر، پھر مہنگائی، بدترین مہنگائی، اور پھر ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جس سے عوام کو اور تکلیف ہو. عمران خان صاحب پاکستان کے عوام کی 90% اکثریت اس کے ساتھ ہے. اس وقت جو بھی آپ کا مخالف ہے، طاقتوروں کا مخالف ہے، وہ مخالفین کی سائڈ پر کھڑا ہے. ہم سارے اکٹھے ہیں. لہٰذا ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہمیں مایوس کریں، نا امید کریں، لوگوں سے کہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن حقیقت میں یہ ان کی بوکھلاہٹ اور ان کی پریشانی کی نشانی ہے کہ یہ لوگ ہار چکے ہوئے ہیں اور یہ کبھی نہیں جیت سکتے جو اپنے عوام سے لڑتے ہیں. پاکستان کے سسٹم کے اوپر عوام کا اعتماد مزید ختم ہو چکا ہوا ہے اور اس وقت پاکستان بغیر عوام کے چل رہا ہے. جہاں عوام نہیں ہے اس کے ساتھ، یہ جو بھی دنیا میں جا کر فیصلے کر رہے ہیں، معاہدے کر رہے ہیں، ان کی 2% کی حیثیت نہیں ہے. پاکستان کے عوام انہیں قبول نہیں کرتے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جس وقت آج فیصلہ ہوا ہے قابل مذمت ہے. آپ جانتے ہیں جس طرح سے ٹرائل ہو رہے ہیں، جس طرح سے صورتحال پیش ہو رہی ہے. جنوری سے خان صاحب کے کیسز ہائی کورٹ میں پڑے ہیں اسلام آباد میں، ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. تو یہ پک اینڈ چوز کی صورتحال بنی ہوئی ہے. اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے ان کو بچا دیں گے. دیکھیں استثناء کے باوجود ان کا خوف ختم نہیں ہو رہا. استثناء لینے کے باوجود ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے اور ایسے فیصلے کروا رہے ہیں. خدا نہ کرے کسی ملک پر بزدل اور حقیر اور چھوٹے لوگ مسلط ہو جائیں. یہ کسی کا دشمن بزدل، حقیر اور چھوٹا آدمی نہ ہو. وہ پست ترین سطح پر جا کر مخالفت کرتے ہیں. اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان ظالموں سے، بونے اور چھوٹے حقیر لوگوں سے ہمارے وطن کو نجات دلائے. یہاں پر آئین کی حکم، سپریمیسی ہو، رول آف لا ہو اور پاکستان کے عوام کو انصاف اور ان کا حق ملے.